ہمارے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، عظیم مذہبی سکالر محترم جناب پروفیسر حافظ محمد احمد صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے دل و دماغ کو منور فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد احمد صاحب، ان کی آمد سے قبل آپ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا تھوڑا جا ہاتھ باہر کر کے نعرہ تکبیر۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک صبح میں چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا۔ ایک دن جب میں چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، پڑھ رہے تھے سب شبنم سے کر کے وضو، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے کوئل سے پوچھا تو گاتی ہے کیا؟ بولی کرتی ہوں اللہ کی حمد و ثنا، میری کوں کوں کے راز کو سمجھا نہ تو، اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پہ تھا، آ رہی تھی سمندر سے یہ صدا، ایک قطرہ ہوں میں اور سمندر ہے تو، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس عظیم الشان تقریب کو جنہوں نے سجایا، میری جماعت مرکز جمعیت اہل حدیث ضلع قصور کے ناظم نشر و اشاعت حافظ محمد طارق ضیاء صاحب حفظہ اللہ، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی ان کے رفقاء جنہوں نے اس بزم کی تیاری میں اس تقریب کو چار چاند لگانے میں اپنی محنتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو بھی قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت میں آج ایک اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب رب کائنات ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اولاد بڑا ہونا شروع کرتی ہے، جیسے ہی ہمارے بچے بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں ہمیں ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب بچوں کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ ہے۔ ہم اپنے علاقے کے
کسی پڑھے لکھے کے پاس جاتے اور جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ آج کل کس ڈگری کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، ہمیں بتائیں، ہم اپنے بچوں کو وہ ڈگری دلوانا چاہتے ہیں جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہو، جس ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچے کو اچھی نوکری مل جائے۔ نوکری کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور مقصد اس تعلیم کا ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا جناب آپ میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں، ڈاکٹروں کی بڑی قدر ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو میڈیکل کے شعبے میں بھرتی کیا، پھر پتا چلا کہ ڈاکٹر تو بہت بن گئے، فلاں دا پتر بنیا سی وہ بھی ویلا پھردا ہے، فلاں دے چھاپا پہ گیا 6 مہینے قید کٹ کے آیا، اب کیا کریں؟ پھر کوئی سیانا بندہ ملا، اس نے کہا کہ بھائی اب آج کل آئی ٹی کا بڑا شور ہے، بچوں کو اس طرف لے جاؤ۔ ہم نے اندھا دھند اس طرف کا رخ کیا، پھر پتا چلا کہ یہاں پر بھی کام بڑا خراب ہو گیا، ہر بندہ آئی ٹی کے شعبے میں چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہے، نوکریوں میں کیا رکھا ہے، اپنا بزنس کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا جی ایم بی اے اس کی طرف نکل گئے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہم نے بچوں کو جو تعلیم دلوانا تھی، اس کے پیچھے جو ہمارا مقصد تھا وہ صرف اور صرف ایک ہی، آج بھی ایک ہی مقصد لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بچے کو وہ پڑھائیں جس کے ساتھ اس کی معیشت بہتر ہو جائے، جس کے ساتھ اس کا ذریعہ آمدن جو ہے وہ کھل جائے۔ دسو ہمیں ذرا، میرے بزرگ بھی بیٹھے نے، آپ جدوں بھی کسی منڈے نو آکھیدا ہے اور پڑھ لیا کر ہے کماون جوگا ہو جائے گا، اور پیپر آ گئے نے، پڑھ لا کوئی 4 نمبر چنگے لے لیندا، کوئی نوکری چج دی مل جائے گی۔ اب جب ہم نے ایک ہی بات ذہن میں رکھی کہ ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ میرا بچہ کماؤ بن جائے، تو پھر کوئی باپتا حالا میٹر کٹن دے پیسے لگے، پھر اسی رونے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ذہن ہی یہ بنایا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے، جبکہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا۔ انگریز جو تعلیم ہمیں دے کر گیا ہے، واقعتاً اس کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ یہ تعلیم پتہ کب آئی ہے ہمارے بر صغیر میں؟ جب انڈسٹری آئی، جب کارخانے آئے، جب فیکٹریاں آئیں۔ جب وہ فیکٹریاں لے کر ادھر آئے، اب فیکٹریوں میں کام کرنے والے بندے چاہیے تھے۔ یہ بندے کہاں سے بنیں گے، تیار ہوں گے؟ اس کے لیے ورکشاپیں چاہیے تھی، اور وہ ورکشاپ کون سی تھی؟ اس کا نام تھا سکول، اس کا نام تھا کالج، اس کا نام تھا یونیورسٹی۔ آپ دیکھ لیں کہ سکول اور انڈسٹری، کارخانہ، اس کی اور سکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کی عمر ایک ہی ہے۔ انہوں نے ہمیں ایسا نظام تعلیم دیا کہ جس کے ساتھ صرف ورکر پیدا ہوتے ہیں، ورکر، کام کرنے والے، جن کی نظر میں صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ ان کا گول، ان کا مشن، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اچھا پیسہ کمائیں۔ اس کے علاوہ یہ تعلیم ہمیں اور کچھ نہیں دے۔ اس تعلیم نے ہمیں
اپنا مقصد حیات تک نہیں بتایا کہ ہم اللہ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا. اب ایک بندہ پیسہ کما لیتا ہے, اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں, کیا مجھے بتائیں وہ اتنا پیسہ کما کے بھی خوش ہے؟ اس کے گھر میں اطمینان, اس کے گھر میں سکون ہے؟ نہیں ہے. یاد رکھیے, پیسے میں, مال میں, دولت میں عزت نہیں ہے. اگر مال, دولت اور پیسے میں سکون اور عزت ہوتی تو قارون دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوتا. اگر عہدوں میں عزت ہوتی, سکون ہوتا, نمرود, فرعون ذلت کی موت نہ مرتے. رب کائنات نے مقام, عزت, مرتبہ, ہر چیز کا حل آپ کے قرآن میں رکھا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی معیشت کا حل, آپ کے بچوں کا مستقبل وہ کس کے اندر رکھا ہے؟ وہ رب کائنات نے قرآنی تعلیم کے اندر رکھا ہے. آج ہم رونا روتے ہیں نا. میں کل حکیم صاحب اور میں ایک پروگرام پہ جا رہے تھے تو میں نے راستے میں ان کو بات ایک بتائی. میں نے کہا کہ جب میں جانے لگا نا دین کا علم پڑھنے کے لیے, ماحول نہیں تھا. میرا بڑا بھائی میرے والد صاحب کو کہتا, ابا جی کتھے انہوں فقیر بنا دینا جے, چنگا بھلا اپنا کام میں بزنس ہے, اس پاسے انہوں لے کے آؤ, کدھر انہوں ٹورن لگے جے, اے بھکھا مر جائے دا. تے نہ جٹاں جو اپنی برادری جو کوئی مولوی بنے, آپ کیڑے پاسے ٹور پے ہیں, انہوں نہ بھیجو. نہ کہا میرے کو ایک گل لکھا لو کہ جس وقت اے مولوی بن کے آیا تسی پریشان ہونا ہے کہ انہیں میں کراواں کی, انہیں مجھا نو پٹھے پامن جوگا نہیں جے رہنا. تے واقعی پیندے کتوں نے ساڑھے کول پٹھے. اللہ اکبر. تے اودل نا ایک دن تھوڑے جے دن میری ماں دے کول بیٹھا, آکھے پیا تیرے اس پتر نو اللہ دیاں خیران ہیں. یہ مالک کی ذمہ داری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض وہاں پہ جاری تھا, درس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچے کا باپ فوت ہو گیا, چھوٹا سا بچہ تھا. اب ماں کیا کرتی, ماں کی سوچ بنی کہ چل اس کو کوئی ہنر سکھاتی ہوں, اس کو کوئی ہنر سکھاتی ہوں. اس نے کیا کیا, اس علاقے میں جو کوئی قریبی ورکشاپ تھی ایک بندے کے پاس اس کو چھوڑ آئی. اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ایک دن قاضی صاحب فیصلہ کر کے عدالت سے نکلے تو وقت کے بادشاہ نے قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑا. کہتے قاضی صاحب آج اکٹھا کھانا کھاتے. قاضی صاحب نے کہا جی میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاؤں. آپ میری عزت کرتے ہیں, میرا حیا کرتے ہیں سر آنکھوں پر, لیکن کسی نے اگر مجھے آپ کے دسترخوان پہ دیکھ لیا نا تو لوگ کہیں گے کہ یہ سرکاری قاضی ہے, ہمارا قاضی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا جی بات آپ کی درست ہے, لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے گھر میں ایسی ڈش پکی ہے کہ جو کیا ہوتا ہے بادشاہوں کے گھر میں بھی کبھی کبھی پکتی. تو میں کہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. جب وہاں پہ گئے وہ ڈش سامنے آئی تو قاضی صاحب نے پوچھا جی کیا پکا ہے؟ تو وقت کے حکمران کہتے ہیں جی جناب یہ آج ہم نے پستے کا حلوہ پکایا.
قاضی صاحب کے کانوں میں یوں ہی یہ آواز ٹکرائی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہتے وجہ یہ ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ماں ورکشاپ پہ چھوڑ آئی، اور میں جب راستے سے گزرتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو درس دے رہے ہوتے، میرا دل کرتا میں وہاں پہ بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھوں، میں ورکشاپ پہ نہ جاتا، وہاں بیٹھ جاتا۔ شکایت گھر جاتی کہ بیٹا میرے پاس نہیں آتا۔ حضرات یہ بیوہ کیوں مجبور ہوئی اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کی بجائے ورکشاپ پہ چھوڑنے کی؟ اس میں میرا قصور تھا، اس میں آپ کا قصور تھا، وہاں رہنے والوں کا قصور تھا۔ کتنے میرے قرب و جوار میں ایسے یتیم بچے ہوں گے جن کی ماں کا دل بھی چاہتا ہوگا میرا بچہ قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، کچھ تعلیم حاصل کر جائے، اچھا انسان بن جائے، لیکن اس کے گھر کا چولہا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دے گا۔ یہ بیوہ بھی آئی، اس نے کان سے پکڑا، بچے کو اٹھایا، ورکشاپ چھوڑائی، اگلے دن پھر شکایت آ گئی، یہاں تک کہ آ کے کہتی ہے امام صاحب کو، امام صاحب تانوں ساڈے گھر دے حالات دا پتہ نہیں، یہ آج کچھ ہنر سیکھ لے گا، یہ آج کوئی فن سیکھ لے گا تو کل ہمارا چولہا جلے گا۔ امام صاحب اس کو دیکھ کے ہلکے سے مسکرائے، کہتے ہیں بی بی تیرے بچے کو میں وہ پڑھا رہا ہوں، ایک دن آئے گا تیرا بچہ پستے کا حلوہ کھائے گا۔ آج ہم پوچھتے ہیں جی دسو کیڑی ڈگری حاصل کریے جندے نال منڈا چنگا کما سکے؟ یہ رزق کی ذمہ داریاں اس میرے مالک کی ہیں۔ اگر میں نے آج اس فکر سے کہ میرا بچہ اگر وحی الہی کا علم پڑھ گیا، لوگ تانے دیں گے اور منڈے نو مولوی بنا دیتا ہے، برادری میں ناک کٹ جائے گی، لیکن یاد رکھ جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ رب کائنات کی عدالت میں روز قیامت تجھے ملنے والا ہے، تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جو تیرے سر پہ تاج رکھا جائے گا نا قیامت کے دن، وہ پورا تاج نہیں، اس کا ایک ہیرا، اس کا ایک ہیرا اس میں سے اکھیڑ کر اس کمرے میں رکھ دے تو اتنی روشنی ہوگی جیسے سورج کو پکڑ کے اس مسجد میں بند کر دے۔ آج ہم کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، یہ سوچ لے کر ہم اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن وہ اچھے انسان بھی نہیں بنتے، وہ اچھے انسان بھی نہیں بنتے۔ یقین بات جانیے، جو مقام اللہ دنیا میں، جو عزت اللہ دنیا میں آپ کو دے دے گا، کب دے گا؟ جب آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم کی طرف لے آئیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب علم کی تلاش میں نکلے، بغداد کا وہ ماحول تھا، وہاں پر علم دوست لوگ رہتے تھے۔ اس وقت یہ سفر تو نہیں تھے کہ ہمارے پاس تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، فراٹیں بھرتی ہوئی گاڑیاں ہیں اور ہوا میں اڑتے ہوئے جہاز ہیں، لیکن وہاں تو پیدل سفر تھا، گھوڑوں کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، مہینوں کی مسافت تھی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پیدل سفر کرتے کرتے علم کی تلاش میں جب وہاں پہنچتے ہیں، اس وقت ماحول کیا ہوا کرتا تھا؟ اس وقت جو آپ اب بھی دیکھ لیں، جو پرانے وقت کے آپ کو گاؤں نظر آئیں گے نا، دیہات، وہاں پر اب بھی آپ کو کہیں کہیں دروازے نظر آئیں گے، فصیلیں ہوا کرتی تھی، چاروں طرف شہر کی دیوار ہوا کرتی تھی،
شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پہ پہرے دار ہوتے تھے، مسافر آتے تھے، باہر حمام ہوتے تھے، مسافر آ کر وہاں ٹھہرتے، نہاتے، تھکن دور کرتے، پھر شہر میں داخل ہوتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کر کے جب اس شہر کے دروازے پہ پہنچا، حمام پہ لوگ بیٹھے تھے، میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، سفر کر کر کے سفید کپڑے سیاہ ہو چکے تھے، اور میں نے سوچا کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے کپڑے تبدیل بھی کر لیتا ہوں اور غسل بھی کر لیتا ہوں۔ جب حمام میں بیٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ سامنے شہر کا دروازہ ہے، لوگوں کا ایک ہجوم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طرف چل رہا ہے، اور جب میلے تے جاندے جیسے ٹولیاں بن بن کے، ٹولیوں کی شکل میں۔ شیخ سعدی پوچھتے ہیں اس حمام کے مالک سے کہ یہ وہاں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کیا بات ہے کہ لوگ جوک در جوک ٹولیوں کی شکل میں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو بادشاہ ہے نا، یہ علم دوست شخص ہے، یہ ہر مہینے یہاں ایک مجلس کرواتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 2 ٹیمیں بنا دیتا ہے اور پھر سوال و جواب کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ٹیم اے ٹیم بی سے سوال کرتی ہے، یہ جواب دیتی ہے، پھر ٹیم بی ٹیم اے سے سوال کرتی ہے، یہ جواب دیتے ہیں۔ جب ایک طرف سے سوال آئے جواب نہ دے سکے تو پھر بادشاہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس سوال کا جواب پتہ ہے؟ تو جب کسی کو جواب نہیں آتا تو پھر اگلی نشست جو ہے مقرر کر دی جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اسی جگہ اپنے کپڑے رکھے، کہا ان کا خیال رکھنا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، میری جماعت کے شان عظیم سکالر نیب امیر مکتب جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب حفظہ اللہ، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، علم کی مجلس ہے، بڑے شاہانہ قلین بچھے ہوئے ہیں، لیکن اس فقیر کا لباس دیکھ کر دربان راستے میں روک لیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کہتے کہ دیکھنے رہے کتنا ٹھاٹ باٹ ہے اس مجلس کا، اور تیرا حلیہ اس قابل نہیں کہ ہم تمہیں آگے جانے دیں۔ حضرات شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دربار نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرا میلا کچیلا لباس مجھے علم حاصل کرنے سے روک رہا ہے۔ دربار نے کہا کہ چلے ایسا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ ان جوتوں پہ بیٹھ کے آپ گفتگو کو سن لیں۔ جوتوں پہ بیٹھے شیخ نے اس طرح آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے قرآن و حدیث سیکھنے کا موقع دیا ہے، چاہے جوتوں پہ بیٹھ کے دیا۔ ٹیم اے نے سوال کیا، بی نے جواب دیا، ایک وقت ایسا آیا جواب نہیں ملا۔ اہل مجلس سے پوچھا گیا، سارے خاموش تھے، تو یہ جوتوں پہ بیٹھے ہوئے شخص نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے نہ دیکھ کر نظروں کو پھیر لیا کہ جب اتنے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو پتہ نہیں تو اس فقیر کو کیا پتہ ہوگا۔ دوبارہ پھر پوچھا تو ہاتھ کھڑا تھا۔ کہا گیا کہ یہ بڑے مؤدب لوگوں کی محفل ہے، یہاں کوئی گڑبڑ نہ کرنا، بتاؤ کیا حل ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا بادشاہ سلامت، اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ بڑے بڑے علم و فضل والوں نے جب دیکھا
تو گردنیں جو تھیں وہ اس فقیر کی طرف گھوم گئی. ابھی لوگ ورتہ حیرت میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ اسلام اس کا دوسرا حل یہ ہے، اس کا تیسرا حل یہ ہے. بادشاہ نے اپنا تخت چھوڑا، جوتوں سے اٹھا کر لائے، سر کو بوسہ دیا اور اپنے تخت پہ بٹھا دیا. اس وقت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ لوگوں یہ علم انسان کو جوتوں سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے. ان ڈگریوں کے پیچھے نہ بھاگیں جس کے پیچھے ہماری سوچ ایک ہی ہوتی ہے کہ بچہ اچھی نوکری کہاں سے کر لے گا. حضرات گرامی قدر، یہ عظمت قرآن کانفرنس آج ایک پیغام دے رہی ہے، اپنے بچوں کو وحی الہی کا علم پڑھائیں، جس علم کے ساتھ اس دنیا میں بھی اللہ عزتوں سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ عزتوں سے نوازتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.